بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 27 جون 2020 بروز ہفتہ سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ریاض سے اسلام آباد کے لیے ایک اور خصوصی پرواز۔ سعودی عرب سے خصوصی پروازوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعرات کی شام ریاض سے اسلام آباد جانے والی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کی پرواز سے مزید 140 پاکستانیوں کی واپسی ہوئی ہے۔ پاکستانی سفارت خانے سے جاری بیان کے مطابق اب تک ریاض اور دمام سے 36 خصوصی پروازیں چلائی جا چکی ہیں۔ یاد رہے کہ رواں سال 16 جون کے بعد سے خصوصی پروازوں کی ٹکٹیں براہ راست PIA اور اس کے مجاز ٹریول ایجنٹوں کے ذریعے فروخت کی جا رہی ہیں۔ اب ٹکٹ کے حصول کے لیے سفارت خانے یا قونصلیٹ آنے کی ضرورت نہیں۔ قونصلیٹ ذرائع کے مطابق جدہ اور مدینہ سے PIA کی 29 پروازوں کے ذریعے تقریباً 6200 سے زیادہ پاکستانی سعودی عرب کے مغربی علاقے سے وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ ریاض اور دمام سے 36 خصوصی پروازوں کے ذریعے 6508 پاکستانی وطن واپس جا چکے ہیں۔ ریاض میں سفارت خانہ اور جدہ میں پاکستان قونصلیٹ PIA کے تعاون سے ان خصوصی پروازوں کے انتظامات دیکھ رہا ہے۔ سعودی عرب میں اس وقت ہزاروں پاکستانی وطن واپسی کے خواہش مند ہیں، جن میں سے بیشتر وزٹ یا بزنس ویزے پر آئے تھے یا وہ سفری پابندیوں کے باعث واپس نہیں جا سکے تھے۔ حرم مکی میں عام افراد کے داخلے پر پابندی برقرار۔ ادارہ امور حرمین کا کہنا ہے کہ حرم مکی میں عام افراد کے داخلے پر عارضی پابندی برقرار ہے۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کی خاطر حرم مکی میں نماز باجماعت کی ادائیگی میں وہاں کے ملازمین اور اہلکار ہی شرکت کرتے ہیں۔ ویب نیوز سبق نے ادارہ امور حرمین شریفین کی ویب سائٹ پر جاری بیان کے حوالے سے کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے مملکت کی تمام مساجد میں نماز اور باجماعت پر عائد عارضی پابندی ختم کر دی گئی ہے، تاہم حرم مکی میں عام افراد کے داخلے کی ابھی تک اجازت نہیں۔ امور حرمین کے ترجمان ہانی حیدر نے حرم شریف عام افراد کے لیے کھولے جانے کے حوالے سے خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ان کی غلط قرار دیا ہے۔ کرونا وائرس کی وبا کے ابتدائی ایام سے تاحال حرم شریف میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ نماز باجماعت کی ادائیگی جاری ہے، جس میں ادارے کے اہلکار اور حرم شریف میں کام کرنے والے ہی شریک ہوتے ہیں۔ ترجمان ادارہ امور حرمین نے الاخباریہ TV چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ کسی بھی خبر کے لیے مصدقہ ذرائع پر ہی یقین کریں، غیر معتبر ذرائع پر یقین نہ کیا جائے۔ عام لوگوں کے لیے حرم مکی شریف کھولنے کے بارے میں حکومتی فیصلے کی اطلاع اخبارات اور ادارے کی آفیشیل ویب سائٹ پر فوری طور پر فراہم کی جائے۔ واضح رہے کہ مارچ میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حرم مکی شریف میں عمرہ زائرین اور عام افراد کے داخلے پر عارضی پابندی عائد کر دی گئی تھی، جو تاحال جاری ہے، جبکہ مسجد نبوی شریف میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ عام افراد کے داخلے پر پابندی ختم کی جا چکی ہے۔ جہاں گزشتہ 2 ہفتے سے نماز باجماعت جاری ہے، وہاں عام افراد احتیاطی تدابیر کے ساتھ سماجی فاصلے کے اصول کی پابندی کرتے ہوئے باجماعت نمازوں میں شرکت کر رہے ہیں۔ سعودی رائل گارڈز میں پہلی خاتون۔ سعودی رائل گارڈز میں پہلی سعودی خاتون کی وردی کے دوران ڈیوٹی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق شہزادہ سلام بن خالد نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر رائل گارڈز کی وردی میں پہلی سعودی خاتون کی تصویر ایسی ایموجیز کے ساتھ شیئر کی، جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ سعودی عرب خواتین کے کردار کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور انہیں وطن عزیز کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل تصویر میں سعودی خاتون رائل گارڈ کی وردی میں ڈیوٹی دے رہی ہے اور اس کے قریب رائل گارڈ کا ایک اور اہلکار بھی تعینات ہے۔ دونوں حفاظتی ماسک پہنے ہوئے ہیں۔ معروف قلمکار خاتون حلیمہ المظفر نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ پر رائل کمیشن میں سعودی خاتون کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ وطن عزیز کی خواتین فخر کرتی ہیں کہ تصویر دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ عمر النشوان نامی صارف نے رائل کمیشن میں خاتون کی تصویر پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہماری بیٹیاں ہر میدان میں باعث ناز ہیں۔
محکمہ شماریات نے سعودی خاتون کامیابی کے سفر کے ساتھ کے عنوان سے جاری رپورٹ میں کہا کہ سعودی ویژن 2030 نے خواتین کی حیثیت مضبوط بنانے اور انہیں ملکی اور بین الاقوامی سطحوں پر اپنا کردار ادا کرنے کے مزید مواقع مہیا کرنے کی راہ ہموار کی۔ سوشل میڈیا پر بیشتر سعودی صارفین نے رائل کمیشن میں خاتون کی شمولیت پر پسندیدگی کا اظہار کیا اور اس اقدام کو قابل تعریف قرار دیا۔ بعض لوگوں نے اس پر حیرت کا بھی اظہار کیا۔ کرونا وائرس کی 3 نئی علامتیں کیا ہیں؟ وبائی امراض سے بچاؤ اور انسداد کے مراکز نے کہا کہ نئے کرونا وائرس کی مزید 3 علامتیں سامنے آئی ہیں۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق میڈیکل سینٹر نے کرونا وائرس کی جن 3 نئی علامتوں کی نشاندہی کی ہے، ان میں ناک کا بہنا، متلی اور اسہال شامل ہیں۔ یاد رہے کہ کھانسی، بخار، تھکان، عضلات میں درد، سونگھنے یا ذائقے کا احساس ختم ہو جانا اور گلے میں سوزش بھی نئے کرونا وائرس کی اہم علامات ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق کرونا وائرس کی نئی علامتیں امریکہ میں وبائی امراض سے بچاؤ اور انہیں کنٹرول کرنے والے سینٹر کی ویب سائٹ پر جاری کی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر شخص میں کرونا کی علامتیں یکساں نوعیت کی نہیں ہوتی۔ کسی پر یہ علامتیں کم شدت جبکہ دیگر افراد پر زیادہ شدت کے ساتھ اثر انداز ہوتی ہیں۔ متاثرین کو علامتوں کا احساس اور وائرس لگنے کے 2 دن کے بعد سے 14 دن کے درمیان ہوتا ہے۔ میڈیکل سینٹر نے خبردار کیا کہ بوڑھے، دل، پھیپھڑے اور ذیابیطس کے مریض کرونا وائرس لگنے کے بعد زیادہ خطرناک پوزیشن میں چلے جاتے ہیں۔ کرونا وائرس کے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ سانس میں دشواری، سینے میں درد، چہرے یا ہونٹوں کے نیلے پڑ جانے کو بھی کبھی نظر انداز نہ کیا جائے۔ یاد رہے کہ کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد دنیا بھر میں اب تک 96,09,000 سے زیادہ ہو چکی ہے، جبکہ اب تک اس وبا سے 4,89,312 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ماما میری جان آپ پر فدا، بیٹی کے آخری جملے۔ کرونا کے خلاف فرنٹ لائن پر خدمات انجام دینے والی سعودی نرس کی بیٹی بھی اس وبائی مرض کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئی اور ان کے آخری جملوں نے سب کو اب دیدہ کر دیا۔ نجی ٹی وی چینل MBC سے گفتگو کرتے ہوئے الاحسا ہسپتال کی نرس رضیہ حمود، جو کہ احسا کمشنری کے ہسپتال میں کرونا کے محاذ پر فرنٹ لائن پر روز اول سے خدمات انجام دے رہی تھی، نے بتایا کہ مارچ کے آغاز میں جب وہ ہسپتال میں خدمات انجام دیتی تھی، اس وقت میں نے اہل خانہ کو یہ بتایا تھا کہ مجھے سب سے دور رہنا ہوگا کیونکہ یہ مہلک مرض ایسا ہے کہ کسی سے بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ انٹرویو کے دوران رضیہ حمود کے بہتے آنسو اور کرب میں ڈوبی آواز نے سب کو متاثر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 16 مارچ کو میں وزارت صحت کے اس دستے میں شامل ہوئی جو الاحسا کمشنری میں کرونا کے محاذ پر خدمات انجام دے رہا تھا۔ رضیہ حمود نے بتایا کہ ان کی وجہ سے گھر کے تمام افراد کرونا کا شکار ہو گئے۔ اگرچہ سب اس مرض سے بچ گئے مگر میری بیٹی معصومہ اس سے شفا یاب نہ ہو سکی اور 15 جون کو وہ اس مرض کے ہاتھوں ہلاک ہو گئی۔ رضیہ حمود کا کہنا تھا کہ موت سے کچھ دیر قبل میں نے بیٹی سے کہا کہ مجھے معاف کر دو کیونکہ میری وجہ سے تم اس مرض کا شکار ہوئی۔ میرے سوال پر بیٹی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ماما آپ سے کوئی شکوہ ہے نہ گلہ، جہاں تک معافی کی بات ہے تو میری جان بھی آپ پر فدا۔ رضیہ حمید کے شوہر حبیب خلیل کا کہنا تھا کہ اہلیہ نے جب رضاکارانہ طور پر خدمات کا آغاز کیا تو تمام مشکلات کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ممکن ہے کہ اس وبائی مرض سے ہم سب متاثر ہو جائیں۔ ہم ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہے کیونکہ یہ وطن اور انسانیت کی خدمت کا کام تھا۔ طائف پارک میں خوبصورت جگمگاتے ماڈلز۔ طائف شہر کے الردو پبلک پارک میں رنگ برنگ روشنیوں کے ساتھ مختلف نوعیت کے ماڈلز کی تنصیب کی گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ روز جمعرات کو طائف بلدیہ کے میئر انجینئر محمد بن حمیل آل حمیل نے عوامی باغ کے اس دیدہ زیب حصے کا افتتاح کیا۔ ان مختلف ماڈلز کے ذریعے طائف کی ثقافتی نمائندگی بھی اجاگر کی گئی، جس میں مختلف طرز کے بنائے گئے ماڈلز اور رنگ برنگی روشنیوں سے منور ہیں۔ کرونا وائرس کے باعث تمام عوامی تفریحات کے مقامات کو بند کرنے کے بعد پبلک پارک کو مکمل طور پر سینیٹائز کیا گیا
اور عوام کو تمام احتیاطی تدابیر اختیار کر کے پارکوں میں داخلے کی اجازت دی گئی۔ طائف بلدیہ کے میئر انجینئر محمد بل حمیل نے کہا کہ الردو پارک کے اندر گیٹ نمبر 5 کے پاس بنائے گئے اس خوبصورت رنگ برنگی روشنیوں کے ماڈلز کا علاقہ عوام کے لیے جلد کھول دیا جائے گا۔ پارک کے داخلی دروازوں پر حفاظتی اقدامات کے طور پر جسمانی درجہ حرارت چیک کرنے کے بعد ہر آنے والوں کے لیے ماسک پہننا ضروری ہوگا۔ انسانی سمگلنگ کا انسداد، سعودی عرب کی پوزیشن میں بہتری۔ سعودی عرب کی انسانی سمگلنگ کے انسداد کے لیے کوششیں کامیاب ہو رہی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی سالانہ رپورٹ میں سعودی عرب کی درجہ بندی کو اپ گریڈ کیا گیا۔ سعودی ہیومن رائٹس کمیشن کے سربراہ ڈاکٹر عواد بن صالح الحواد نے کہا کہ سعودی عرب نے انسانی سمگلنگ کے انسداد میں مزید کامیابی حاصل کی ہے۔ امریکی دفتر خارجہ نے رپورٹ جاری کر کے اس بات کا اعتراف کیا کہ سعودی عرب انسانی سمگلنگ کے انسداد میں تیسرے درجے سے اب دوسرے درجے میں آ گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر عواد، جو انسداد انسانی سمگلنگ کمیٹی کے سربراہ ہیں، کہا کہ انسانی سمگلنگ کے انسداد میں سعودی عرب کی پوزیشن بہتر ہونے کا سبب ہے کہ مملکت نے اس حوالے سے اپنے یہاں اصلاحات نافذ کی ہیں۔ یہ کام شاہ سلمان اور ولی عہد کی قیادت میں کیا گیا۔ ڈاکٹر عواد نے بیان میں کہا کہ اصلاحات کے ذریعے انسانی سمگلنگ روکنے کے لیے بہترین قانونی ڈھانچہ تیار کیا گیا اور اس حوالے سے ادارہ جاتی ماحول سازگار بنایا گیا۔ فروغ سیاحت فنڈ کا سرمایہ 15 ارب ریال قانون کی منظوری۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے شاہی فرمان جاری کر کے فروغ سیاحت فنڈ کے قانون کی منظوری دی ہے۔ عمل درآمد سرکاری گزٹ میں شائع ہونے کے 90 دن بعد ہوگا۔ اخبار 24 کے مطابق فروغ سیاحت فنڈ مالیاتی اور انتظامی اعتبار سے خود مختار ہوگا۔ انتظامی طور پر فروغ قومی فنڈ سے مربوط ہوگا اور اس کا مقصد سعودی عرب میں سیاحتی ترقی ہوگی۔ فروغ سیاحت فنڈ قانون کے قواعد و ضوابط کے مطابق فنڈ کا سرمایہ 15 ارب ریال مقرر کیا گیا۔ فنڈ کے پاس اہداف و مقاصد کی تکمیل کے لیے جملہ اختیارات ہوں گے۔ سرمایہ کاری اثاثوں کی خرید و فروخت، سیاحتی مقامات کو براہ راست یا نجی سرکاری اداروں اور کمپنیوں کے توسط سے بالواسطہ ترقی دینے سمیت سارے اختیارات فروغ سیاحت فنڈ کو حاصل ہوں گے۔ فنڈ کو سیاحت کے شعبے میں کام کرنے والے اداروں کو فنڈ فراہم کرنے یا سیاحتی ٹیکنالوجی کو جدید خطوط پر استوار کرنے یا امدادی خدمات مہیا کرنے کے لیے فنڈنگ کے اختیارات بھی دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔